السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تحریر میں شامل ہے ایک سفر نامہ۔ الحمدللہ ہم پچھلے 350 سالوں میں بالکل نہیں بدلے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پچھلے 350 سالوں سے ایسے ہی رہ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک فرانسیسی کا سفر نامہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ آج کے حالات سے موازنہ کیا تو مجھے پتہ چلا ہم آج تک ویسے ہی رہ رہے ہیں۔ فرانسس بیرنیئر پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا اور فرانس کا رہنے والا تھا۔ 1658 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک رہا۔ 12 سال ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہجہاں دور کے آخری ایام تھے۔ بیرنیئر طبی ماہر تھا، چنانچہ یہ مختلف امراء سے ہوتا ہوا شاہی خاندان تک پہنچ گیا۔ اسے مغل دربار، شاہی خاندان، حرم سرا اور مغل شہزادہ شہزادیوں کے قریب رہنے کا موقع ملا۔ بیرنیئر نے شاہجہاں کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار ہوتے اپنے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے دیکھا، اور اس نے اورنگزیب عالمگیر کو اپنے تینوں بھائیوں دارا شکوہ، سلطان شجاع اور مراد بخش سے جنگیں بھی دیکھی، اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندان کو قتل ہوتے بھی دیکھا۔ اس نے دارا شکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائی کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا، اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بمبر، کشمیر کی سیاحت کا بھی موقع ملا۔ فرانسس بیرنیئر نے واپس جا کر ہندوستان کا سفر نامہ تحریر کیا۔ یہ سفر نامہ 1671 میں پیرس میں شائع ہوا، بعد ازاں انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا اور برطانیہ میں چھپا۔ اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا۔ مجھے چند دنوں قبل فرانسس بیرنیئر کا یہ سفر نامہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میں یہ کتاب پڑھ رہی تھی تو حیرت میں تھی۔ فرانسس بیرنیئر 1660 میں جو ہندوستان موجودہ پاکستان دیکھ رہا تھا، ہم آج بھی ویسی کے ویسی ہی ہیں، اسی کلچر میں رہ رہے ہیں۔ فرانسس بیرنیئر نے ہندوستان کے بارے میں جگہ جگہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا ہندوستان میں درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس سرے سے موجود ہی نہیں۔ ملک میں عمرہ ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ عمرہ محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی، سواریاں بھی اور درجنوں نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت تک کا کھانا نہیں۔ وہ کہتا تھا ہندوستان میں خوشامدوں کا دور ہے۔ بادشاہ سلامت، وزراء، گورنر اور سرکاری اہلکار 2 گھنٹے تک اپنی خوشامد کرواتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے اور یہ گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو میری بھی خوشامد شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت دربار میں جب بھی منہ کھولتے ہیں تو درباری کرامت کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جیبوں میں عرضیاں لے کر پھرتے ہیں، اور جہاں کوئی صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا ہے اپنی عرضی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جب تک اس عرضی پہ حکم جاری نہ کرے سائل وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا۔ بازار بے ترتیب گندے ہیں اور آپ کو ایک دکان میں ہی کپڑے، گندم، چاول، چینی، آٹا اور ساتھ ہی جوتے چپل بھی مل جائیں گے۔ ہر دکان کا اپنا نرخہ ہوتا ہے۔ بھاؤ تاؤ کے دوران اکثر اوقات گاہک اور دکاندار ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ شہروں میں حلوائیوں کی دکان کی بہتات ہے، مگر آپ کو دکان پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلی، کتے دکھائی دیں گے۔ آپ کو ہندوستان بھر میں اچھا گوشت نہیں ملے گا۔ کسائی بیمار اور قریب المرگ جانور کاٹ دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو گدھے اور کتے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ ہوٹلوں کا کھانا انتہائی ناقص ہے اور مضر صحت ہوتا ہے، لہذا لوگ گھروں میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ پھل بہت مہنگے ہیں۔ ہندوستان میں خربوزہ پیدا بہت ہوتا ہے، لیکن ہر 10 میں سے صرف ایک ہی خربوزہ میٹھا نکلتا ہے۔ سردہ بہت مہنگا ہے۔ میں نے 4.25 روپے کا ایک سردہ خریدا۔ شراب اسمگل ہو کر ہندوستان آتی ہے۔ حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ملک بھر میں جوتشیوں کی بھرمار ہے۔ یہ دریاں بچھا کر راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، چنانچہ عمرہ اونٹوں پر پانی لاد کر سفر کرتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی زرخیز ہے، لیکن زراعت کے طریقے قدیم ہیں اور فرسودہ ہے، چنانچہ کسان پورے پیداوار حاصل نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی ہیں۔ لوگ نہروں اور نالوں کی مرمت نہیں کراتے۔ چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں ان سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا، اور جاگیردار یہ سوچتے ہیں کہ خرچہ ہم کریں اور فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں۔ یوں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ لاہور کے مضافات میں ہر سال سیلاب آتا ہے اور سینکڑوں لوگ اور ان کے املاک بہا کر لے جاتا ہے، لیکن سیلابوں کی روک تھام کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتا، چنانچہ اگلے سال پھر تباہی دیکھتے ہیں۔ فرانسس بیرنیئر نے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا، یہ کاریگر لوگ ہیں، لیکن کاریگری کو صنعت کا درجہ نہیں دے پاتے، لہٰذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں۔
یہ فنکاری کو کارخانے کی شکل دے دے تو خوشحال ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کی مالی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ ہندوستان کے لوگ روپوں کو کاروبار میں نہیں لگاتے، یہ رقم چھپا کر رکھتے ہیں۔ عوام زیورات کی بھوک میں مبتلا ہے، لوگ بھوکے مر جائیں لیکن اپنی عورتوں کو زیورات ضرور پہنائیں گے۔ ملک کا نصاب تعلیم انتہائی ناقص ہے، یہ بچوں کو صرف زبانیں سکھاتے ہیں، اہل نہیں بناتے۔ خود اورنگزیب نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے اپنا بچپن کا زیادہ تر وقت عربی سیکھنے میں ضائع کر دیا۔ یہ لوگ فاقوں کو بیماری کا علاج سمجھتے ہیں، چنانچہ بخار میں فاقے شروع کر دیتے ہیں۔ ملک میں رشوت عام ہے، آپ کو دستاویزات پر سرکاری مہر لگوانے کے لیے حکام کو رشوت دینا پڑے گی۔ صوبے دار کے پاس وسیع اختیار، یہ بیک وقت صوبے دار بھی ہوتے ہیں، خزانچی بھی، وکیل بھی، جج بھی، پارلیمنٹ بھی، جیلر بھی۔ سرکاری اہلکاروں کے پاس دونوں ہاتھ سے دولت لوٹنے کا موقع ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے لیے 3 کروڑ روپے کا 1660 میں تخت بنوایا۔ سرکاری عہدیدار پروٹوکول کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، یہ ہاتھیوں پہ سوار ہو کر باہر آتے ہیں، ان کے آگے سپاہی چلتے ہیں اور ان کے پیچھے مشکیزیں، 1-2 ملازم ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ لوگ گھر بہت فضول بناتے ہیں، ان کے گھر گرمیوں میں گرم اور حبس سے دوزخ بن جاتے ہیں اور سردیوں میں سرد سے برف کے غار۔ بادشاہ عمرہ سیر کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ ہزار مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کی اشرافیہ طوائفوں کی بہت دلدادہ ہے، ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طوائفوں کے کوٹھے ہیں، عمرہ اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ طوائفیں شاہی خاندان کی تقریب میں بھی بلوائی جاتی ہیں اور دربار سے وابستہ تمام لوگ ان کا رخ دیکھتے ہیں۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، بادشاہ حضور حاضر نہ دینے والے عہدیدار کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گرد غبار، گندگی، بو اور بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے اور جرائم عام ہیں۔ مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے اور اگر پکڑ لیے جائے تو یہ سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ فرانسس بیرنیئر کا وہ سفر نامہ ہے جو اس نے 1660 کی دہائی میں لکھا۔ میں جب اس سے آج کا موازنہ کر رہی تھی تو مجھے لگا الحمدللہ ہم 350 سالوں میں بالکل نہیں بدلے۔ مزید اسی طرح کی اچھی تحریروں کو پڑھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔